السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں خوب جم کر عبادت کرنا چاہیے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں 5 کام بہت اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور رمضان کا مہینہ یہ بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں بھی رمضان کا آخری عشرہ اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورے رمضان خوب عبادت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتیں بڑھ جاتی تھیں۔ اور 5 کام ہیں جن کی ہمیں خوب رمضان کے مہینے میں کثرت کرنا چاہیے۔ وہ 5 کام کون کون سے ہیں آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورے رمضان کی راتوں میں عبادت خوب کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت رات میں اور بڑھ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں پورا قرآن مجید ایک رات میں مکمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسا میں نے کسی اور رات میں نہیں دیکھا۔ ایک رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورا قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے، پوری رات قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آرام بالکل ختم، پوری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے کہ تھوڑا سا بھی آرام کر لیں۔ پوری رات عبادت چل رہی ہے، کسی دن پوری رات نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کسی دن پوری رات اللہ کی یاد میں گزارا جا رہا ہے، قرآن مجید کی خوب تلاوت کی جا رہی ہے۔ تو پوری رات عبادت کرنے کا معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کے آخری عشرے میں تھا۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں بستروں کو چھوڑ دیں، لگ جائیں اللہ کی عبادت میں۔ یہ جو ٹائم جا رہا ہے نا، یہ پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ قبر میں جانے کے بعد ہم تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں رمضان مل جائے، دوبارہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھیج دے، لیکن صرف وہ کاش ہی رہ جائے گا، وہ کبھی سچ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد پھر دوبارہ واپس دنیا میں آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ابھی موقع ہے، تھکاؤ اپنے آپ کو۔ رمضان کا مہینہ ہے ہی اپنے آپ کو تھکانے کے لیے۔ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں ہم تھکائیں، نیند آ رہی ہو، آنکھوں میں نیند ہو، ہم اللہ کی یاد میں مصلی پر بیٹھے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں۔ اللہ یہی چاہتا ہے اور اللہ کو یہی پسند ہے، بندے کی محبت۔ تو پوری رات عبادت کرنا رمضان کے آخری عشرے میں ہم لوگ اپنا معمول بنا لیں۔ اتنی طاقت نہیں ہے، چلو پوری رات نہیں کر سکتے تو جتنی اپنی حیثیت ہو، جتنی اپنی طاقت ہو، 4 گھنٹے 2 گھنٹے رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ دوسرا کام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ عبادت کیے جا رہے ہو، بیوی سو رہی ہے، آپ کی فیملی سو رہی ہے، اپنی فیملی کو بھی جگانا ہے۔ امی کو جگاؤ، بہن کو جگاؤ، گھر کے جو بڑے ہیں وہ خود بھی جاگیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگائیں کہ بھائی رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جاگو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو عام دنوں میں کبھی اپنے گھر والوں کو رات میں تہجد کے لیے جگا دیا، کبھی نہیں جگایا، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں گھر والوں کو جگاتے تھے، اٹھو بھائی اٹھو، اللہ کی عبادت کو، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ نمبر 3، اعتکاف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا، کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ سب سے زیادہ جو رمضان کے آخری عشرے میں عبادت اللہ کے نبی کو پسند تھی وہ تھی اعتکاف کی۔ حضور نے ہمیشہ اعتکاف کیا، تو اعتکاف یہ بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 4، صدقہ اور خیرات۔ ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے کیا کہنے، حضور سے زیادہ سخی پوری کائنات میں اب تک کوئی اللہ تعالیٰ نے بشر پیدا نہیں کیا اب تک۔ حضور بہت سخی تھے، بہت سخی، سخیوں کے سخی تھے حضور، جو ہوتا تھا دے دیا کرتے تھے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے آخری عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سخاوت جو ہے نا
بہت ہائی لیول پر پہنچ جاتی تھی. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم خوب صدقہ و خیرات کریں, خوب صدقہ و خیرات کریں, غریبوں کی مدد کریں, مسجدوں کا تعاون کریں, مدرسوں کا تعاون کریں, دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور اس کے لیے الحمدللہ مسجد کا کام چل رہا ہے. آپ لوگوں کی جو سوسائٹی ہے اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی, اس کے ذریعے بہت سارے خیر کے کام ہوتے ہیں. مسجد کی تعمیر ہونی ہے, بہت بڑی جگہ ہے, اور اس بڑی جگہ میں مسجد کے نورانی ماحول میں بچوں کے لیے ایجوکیشن سسٹم بھی ہوگا, ہاسپٹل بھی ہوگا, جو سڑکوں پر سونے والے لوگ ہیں ان کے لیے اولڈ ایج ہاؤس بھی ہوگا, ایک اسلامک اسکول بھی ہوگا, اور ایک مسجد کے نورانی ماحول میں یہ سب کچھ ہوگا. بہت بڑی جگہ میں یہ سب کچھ تعمیر ہونا ہے. ابھی 4 دیواری کا کام چل رہا ہے جس میں لاکھوں روپے کا خرچہ ہے. اس میں آپ حصہ لیجئے. اس اکاؤنٹ نمبر پر جتنا ہو سکے مسجد کی تعمیر کے لیے تعاون کیجئے. 4 دیواری انشاءاللہ رمضان تک ہم مکمل کر لیں گے. اور اگر آپ افطار کرانا چاہتے ہیں, غریبوں کے لیے صدقہ کرنا چاہتے ہیں, خیرات کرنا چاہتے ہیں, زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, ہے نا, دیکھو اسکول بناؤ, اسکول بنانا برا نہیں ہے, لیکن اپنی زکوٰۃ کو اسکول بنانے میں آپ نہیں دے سکتے, اپنی زکوٰۃ کو آپ مسجد بنانے میں نہیں دے سکتے. زکوٰۃ یہ صرف غریبوں کا حق ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم تو اسکول بنا رہے ہیں, ہے نا, اسکول بنانا چاہیے, راشن دینے سے کیا ہوگا, راشن تو 1 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. اسکول بناؤ تاکہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی غریبی ختم ہو, غریبوں کی غربت ختم ہو. میرے بھائی, اسکول بنانے سے اس کی بھوک ختم نہیں ہو جائے گی, غریب کا پیٹ نہیں بھر جائے گا. اسکول بناؤ اچھی بات ہے, لیکن غریبوں کا حق مار کے نہیں, زکوٰۃ کے ذریعے نہیں. زکوٰۃ سے تو مسجد بھی نہیں بنا سکتے. اسی لیے اپنی زکوٰۃ کو غریبوں تک پہنچائیے. اور اس کے لیے الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. عید راشن پیکٹ جو ہے نا وہ 1000 روپے کا ہم نے رکھا ہوا ہے. آپ جتنے پیکٹ میں حصہ لینا چاہیں اس اکاؤنٹ نمبر پر 1000 روپے کے حساب سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور روزے داروں کے لیے افطار کیمپ بھی الحمدللہ چل رہا ہے. ایسے روزے دار جو بیچارے جو 100-150 روپے کی افطاری نہیں کھا سکتے, ان کا حساب نہیں ہے, رکشے والا ہے, ریڑھی والا ہے, بیچارہ سڑک پر مانگنے والے لوگ ہیں جو روزے سے ہیں, ہے نا, گھروں میں ان کے وہ چیزیں میسر ان کو نہیں ہو پا رہی ہیں جو ہم لوگوں کو مل رہی ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے پیکٹ بنایا ہوا ہے جس میں الحمدللہ بہت اللہ کی اچھی نعمتیں رکھ کر ایک پیکٹ ہمارا 100 روپے میں تیار ہو رہا ہے, جو ہم روزے داروں کو افطار سے پہلے ہزاروں لوگوں کو بانٹتے ہیں الحمدللہ. تو آپ اس میں شرکت کرنا چاہیں تو 100 روپے ایک پیکٹ کی قیمت ہے, جتنا ہو سکے آپ تعاون کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ نمبر پر. تو حضور جو ہے نا وہ صدقہ خیرات خوب فرمایا کرتے تھے, کیجیے نا آپ صدقہ خیرات. 5واں جو عمل ہے وہ ہے دعاؤں کا اہتمام. رمضان کے آخری عشرے میں دعاؤں کا خوب اہتمام کریں, دعائیں خوب اللہ سے مانگیں. دعاؤں میں بالکل بھی کنجوسی نہیں ہونا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اگر مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں پتہ چل جائے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا مانگو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند فرماتا ہے, اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. یہ دعا ہم مانگیں, اللہ سے معافی مانگیں, جنت مانگیں, جہنم سے پناہ مانگیں. تو دعاؤں کا حضور خوب اہتمام رمضان کے آخری عشرے میں فرماتے تھے. داڑھی مبارک آنسوؤں سے حضور کی تر ہو جاتی تھی, اتنا حضور روتے تھے, ہچکیاں بند جاتی تھیں, اتنا اللہ کے سامنے حضور روتے تھے. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, کیا ہم کبھی روئے ہیں؟ ہماری آنکھ سے تو اللہ کے سامنے آنسو ہی نہیں نکلتا ہے, دل سخت ہو گئے ہمارے. اسی لیے اللہ کے سامنے رونا شروع کیجئے, اور رمضان کے آخری عشرے میں بہائیے آنسو اللہ کے سامنے. اللہ کو بندے کا رونا بہت پسند ہے. تو یہ 5 اعمال ہیں جو رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں خاص طور پر کرنا چاہیے. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.